لوگ اس صورتحال میں اپنے ذہن کو سکون بخشنے کے لیے طرح طرح کے اقدامات کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں کشمیر فوک گلوکار عادل منظور شاہ ایک آن لائن فوک میوزیکل کنسرٹ کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں۔ اس کنسرٹ میں وادی کے معروف فوک گلوکار حصہ لیں گے۔ منظور احمد شاہ، عبدالغفار کینہانی وغیرہ بھی اس میں حصہ لیں گے۔ یہ کنسرٹ 11 جون کو شام 4 بجے سے 6 بجے تک ہوگا۔ کے معروف گلوکار عادل شاہ کو بہت ہی مبارکباد دیتا ہوں کہ جو انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ فوک سنگرز کو لے کر وہ ایک لائیو پروگرام کر رہے ہیں۔ میں اپنی طرف سے ان کو بہت ہی مبارکباد دیتا ہوں۔ اور ہاں، آرٹسٹ کو زندہ رکھنے کے لیے یہ سب چیزیں ہمیں کرنی ہے، جیسے کچھ دن پہلے وحید صاحب نے کیا تھا، اب عادل صاحب کر رہے ہیں، تو اور بھی کچھ سانگس آ رہے ہیں، تو سب کو میری طرف سے مبارکباد۔ عادل منظور شاہ صبس ست آسن بیت بڑ جان فنکار ات پروگرامس مز تہ سارے چھس بہ درخواست کران، دعوت دیوان یہ پروگرام وچنچ، کیازکہ بہت پانہ بڑ بے صبری سان پیاران ات پروگرامس، تو اکوٹے وچھو تو محظوظ سپدو۔ یہ پروگرام چلے 1 جون برسوار دہ شام 4 پہ 6 تان۔ تھی تہ وچھو، بہ تہ وچھ، ساری وچھو، تو یہ پروگرام بناو کامیاب۔ والسلام۔ تو پتہ حالات سازگار، اس لیے کور اس تہند دل رزناؤن خاطر آن لائن اک فوک میوزیکل کنسرٹک اہتمام، اس زن 10 جون 4 بج پہ شام 6 بجے تام عادل منظور شاہ فیس بک پیجس پہ آن لائن ٹیلی کاسٹ گھس۔ امہ علاوہ واریاہن گلوکارن تہ دعوت دِژمٕژ۔ ہماری وادی کے مشہور گلوکار عادل منظور شاہ جو کہ فوک سنگر ہیں، آپ سب کے لیے ایک لائیو میوزیکل کانسرٹ لا رہے ہیں جو کہ فوک میوزک کو لے کے ہوگا۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے، آپ سب دیکھنا نہ بھولیں۔ ٹائمنگ آپ نوٹ کیجئے، 11 جون شام 4 بجے سے لے کے 6 بجے تک آپ عادل کے اپنے پرسنل پیج سے یہ لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، ازکن ان حالات کن وچت میں ایک آن لائن فوک میوزیکل کنسرٹ اہتمام کورمت، یت مز وادی ہند کی نامور گلوکار تو کی نئی گلوکار تہ شرکت کرن، اس زن 10 جون برسوار دہ شام 4 بج پہ 6 بجن تان آن لائن ٹیلی کاسٹ سپدِ میس آفیشل فیس بک پیجس پہ۔ بہت تہ سارے گزارش کران اس سۭتۍ روٗزِو جُڑِتھ تو ام پروگرامک لطف تُلزِو۔ کورونا میں فرنٹ لائن ورکرز، ملازمین، صفائی کرمچاریوں، طبی اور نیم طبی عملے، صحافیوں، پولیس اور دیگر اہلکاروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے حوالے سے ہائی کورٹ کے وکیل عاشق حسین نے ایک عرضی دائر کی تھی۔ ضلع سطح کے پرنسپل سیشن کورٹ سے گزارش کی گئی تھی کہ وہ فرنٹ لائن ورکرز کے تحفظ کو یقینی بنانے کے سلسلے میں متعلقہ ضلع ترقیاتی کمشنروں کو ہدایت دیں۔ ایڈوکیٹ عاشق کے مطابق کولگام، اننت ناگ، پلوامہ اور سری نگر کے پرنسپل سیشنز جج نے اس سلسلے میں احکامات جاری کیے ہیں۔ عاشق نے کورٹ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ یہ لوگ کسی طریقے سے انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی ملوث ہو جائیں گے کووڈ میں یا انفیکشن ہو جائیں گے تو سارا سماج اس میں انوالو ہو جائے گا۔ تو کورٹ نے ان سے رپورٹ بھی طلب کی ہے۔ پرنسپل اینڈ ڈسٹرکٹ کولگام کورٹ نے بھی ابھی کل پرسوں نے ایک ڈائریکشن کی ہے، سری نگر کورٹ نے بھی، اننت ناگ کورٹ نے بھی، پلوامہ کورٹ نے بھی۔ تو ان سے رپورٹ طلب کی ہے کہ آپ نے کس حد تک ان کو پرووائڈ کیا ہے اور کیا کیا پرووائڈ کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ آگے بھی ان کی ہیئرنگ ہے، تو جو باقی ایشوز ہیں وہ بھی اس میں انشاءاللہ ہم انوالو کریں گے۔ پلوامہ میں حال ہی میں ایک شخص نے سرکاری اسکول پر تالا چڑھایا تھا۔ متعلقہ شخص کے خلاف انتظامیہ نے FIR درج کی تھی۔ اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ اس شخص نے ڈاڈورا علاقے کے اسکول پر بھی تالا چڑھایا تھا۔ ڈاگر پورہ میں بھی اس نے ایک سرکاری اسکول میں اپنی NGO کا سامان رکھا تھا۔ محکمہ تعلیم نے ضلع انتظامیہ کو اس کی خبر دی تھی۔ چیف ایجوکیشنل افسر پلوامہ نے پریس کانفرنس کے ذریعے اس کی جانکاری دی۔ تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جب ہمیں پوری طرح سے تعاون ملا، ایک پرمیشن مل چکی ہمیں، تو اس کے بعد کنسرن ZDO نے ہیڈ ماسٹر مڈل اسکول کا جو انچارج تھا اسے ایک اپلیکیشن لے کے ایک FIR جو تھی وہ ہم نے درج کر دی، اس کے خلاف FIR لگ گئی، جس میں آج وہ اریسٹ بھی ہوا ہے۔ اور اسکول میں تالا لگا ہوا ہے، جو اس نے تالا لگایا ہے، میں نے لیٹر لکھا ہے SSP صاحب کو، SHO کنسرن کو بھی کاپی کی ہے کہ آپ پولیس کے آدمی دیں، ہم ساتھ رکھ کے فوٹوگرافی کریں گے کہ اس آدمی نے یہ تالا لگایا ہوا تھا ثبوت کے طور پر، پھر ہم اس کو کھولیں گے اور اپنا کام ہم اس کے اندر اسکول میں سٹارٹ۔ CMO بانڈی پورہ ڈاکٹر بشیر احمد خان نے گریز بلاک کا تفصیلی دورہ کیا۔ انہوں نے افسران کے ساتھ جائزہ میٹنگ منعقد کرنے کے علاوہ کووڈ اسپتال کا بھی دورہ کیا۔ CMO نے طبی اور نیم طبی عملے کے کام کی سراہنا کی۔ واضح ہے کہ گریز میں کورونا مریضوں کی تعداد 18 تک پہنچ گئی ہے۔
आज मैंने यहाँ अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ डायरेक्टर हेल्थ सर्विस ऑफ कश्मीर ब्लॉक गुरेज़ का दौरा किया। इसमें मैंने जो भी हमारी ब्लॉक गुरेज़ में इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर्स BMO और जो कोविड और इस नॉन कोविड एम्प्लॉयज़ उनके साथ एक रिव्यू मीटिंग की। इसमें हमने रूटीन वर्क का भी जायज़ा लिया और कोविड-19 के हवाले से जो यहाँ तैयारियाँ हैं, जो प्रोग्रेस है, जो प्रिपरेशंस की हुई है, उसका भी मैंने जायज़ा लिया। DC बारामूला डॉक्टर GN इत्तू ने एक मीटिंग मुनक़िद की। तिजारती अंजुमनों के नुमाइंदों और ट्रांसपोर्टर्स के साथ सोपोर में DC ने ये मीटिंग मुनक़िद की। DC ने कहा कि ज़िले को रेड जोन करार दिया गया, तो इस सिलसिले में हर तरह के इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। DC ने कहा कि मरहलेवार तरीके से 50% दुकानों को खोलने की इजाज़त होगी। DC ने यह भी कहा कि इतवार को कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। DC ने सरकार की जानिब से जारी करदा एहतियाती तदाबीर को अपनाने पर जोर दिया। गांदरबल के वाइल इलाके के मिनी मैटरनिटी सेंटर को कोविड हेल्थ सेंटर बनाया गया। इस सेंटर को 19 कोरोना मुस्बत हामला ख्वातीन की जचगी और सर्जरीज के लिए तैयार किया गया है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने इस सेंटर में मौजूद सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। DC गांदरबल और हेल्थ महकमे के अहदेदारान ने डिविजनल कमिश्नर को अस्पतालों में काम कर रहे अमले को दरपेश मसाइल और प्रोटेक्टिव केयर और PPE किट्स समेत कई दीगर सामान की शदीद किल्लत के बारे में भी जानकारी फराहम की। DC कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में ADC कुपवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट मिनरल अफसर और दीगर आला अहदेदार भी मौजूद थे। DC को यह जानकारी दी गई कि गैर कानूनी तरीके से काम करने वाली 40 टिप्पर, 20 ट्रैक्टर और 4 JCB समेत 64 गाड़ियों को जब्त किया गया है। नई स्कीमों को लागू करने और कैपेक्स बजट 2020-21 के तहत नॉन इंजीनियरिंग कामों का जायजा लेने के लिए LAHDC करगिल के चेयरमैन ने मीटिंग मुनक़िद की। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फिरोज अहमद खान ने काउंसिल सेक्रेटरीट में मुतल्लिक़ अफसरान के साथ ये मीटिंग मुनक़िद की। नाराबल में अनम कॉल पर लोगों की जानिब से नाजायज़ तामीरात को इंतजामिया ने मुनहदिम किया। ये कार्रवाई SDM बिरवा, SDM, SDPO मागाम और महकमे आबपाशी व फ्लड कंट्रोल के आला अफसरान की मौजूदगी में की गई। इंतजामिया ने पहले ही पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया था। नाराबल में अनमकोल नामी नहर पर अरसे दराज से लोगों ने नाजायज़ कब्जा जमाया था। नहर को कुशादा करने और नाजायज़ कब्जा हटाने के गरज से इंतजामिया ने यह कार्रवाई अंजाम दी है। किश्तवाड़ में कल शाम तेज़ हवा और बारिश ने शदीद नुकसान पहुंचाया। कई मकानों की छत उड़ गई और कई मकानों के अंदर बारिश ने तबाही मचाई। कई दरख्त जड़ से भी उखड़ गए। इलाके में 2 मकान पूरी तरह से तबाह हो गए। लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर इनके अफराद खाना को बाहर निकाला। लोगों ने इंतजामिया से मदद की अपील की। सब जिला त्राल में महकमे आंगनबाड़ी में काम कर रही हेल्पर और सुपरवाइज़र 2 सालों से तनख्वाहों से महरूम है। इसकी वजह से इनके अफराद खाना फाका कशी के शिकार हो गए। इन्होंने त्राल के आंगनबाड़ी ऑफिस के अहाते में खामोश एहतजाज किया। इन्होंने इंतजामिया से अपील की कि इनकी तनख्वाह वागुजार की जाए। नाज़रीन, आज कश्मीर न्यूज़ के बाद प्रोग्राम